اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ہزارہ نعمتوں سے نوازا۔ اگر انسان کبھی ان نعمتوں کے ناشکر پن میں مبتلا ہو جائے اور نفس و شیطان کی اطاعت کرے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا نام اعمال کثیر گناہوں سے سیاہ ہو جائے، تو پھر یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے بعض ایسی عبادات، بعض ایسے امور ہمارے لیے مقرر فرمائے کہ اگر ہم ان کا صحیح طریقے سے ارتکاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے نجات حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ حج بھی ایک ایسی ہی بہترین عبادت ہے۔ اگر حج صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے تو مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج سے فراغت پاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ حج بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سعادت کے حصول کے لیے ہمارے پاس علم دین کا ہونا اور حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والی تمام معاون معلومات کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو حج سے متعلق ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حج کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ضروری معلومات ہیں وہ اس انداز سے بیان کی جائیں گی کہ اگر آپ نے انہیں بغور سنا تو انشاءاللہ ذہن میں نقش ہوں گی، اور آئندہ آپ اگر حج کرتے ہیں تو انشاءاللہ قدم قدم پر یہ معلومات آپ کو بے شمار اغلاط سے بچائیں گی اور آپ کے حج کو کامل طریقے سے ادائیگی کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بنانے میں بہت تعاون کریں گے۔ لہذا حج کے بارے میں انشاءاللہ ہم ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، انہیں آپ بغور سماعت فرمائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جن حجاج کرام کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا اور وہ خاص طور پر اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہماری طرف سے انہیں بہت زیادہ مبارکباد۔ ایسے حجاج خصوصی طور پہ یہ پروگرام غور سے دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ابھی کسی کا نام اس سعادت کی فہرست میں شامل نہیں ہوا وہ بھی اسے غور سے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بات کو سنیں، سمجھیں، حفظ کر لیں، اور کوئی آپ کے قریب میں حاجی ایسے ہوں جو ان باتوں کو نہ سن سکے ہوں تو آپ انہیں کچھ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، کچھ مسائل بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حج دو چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو جو شخص عرفات کے میدان میں وقوف کرے اور اس کے بعد طواف الزیارہ کر لے تو وہ گویا کہ حاجی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حج کے 2 رکن ہوتے ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں، اگر آپ یہ 2 فرائض پورے کر لیں تو آپ حاجی ہو جائیں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جو بھی حاجی حج کرنا چاہیں پہلے اپنی قسم کا تعین کر لیں، کیونکہ جیسی قسم ہوگی اس کے لحاظ سے احرام کی نیت پر فرق پڑے گا۔ لہذا حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع کہلاتی ہے، اس کا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ عموماً ہندوستان پاکستان والے حجاج یہی حج کرتے ہیں۔ دوسرا حج قران ہے، اس کے کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے، اور تیسرا حج افراد ہوتا ہے اور اس کے کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ حج تمتع میں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو فقط کا احرام باندھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے۔ اب اگر کچھ دن باقی بچتے ہیں تو وہ وہاں پر گزاریں گے، اور 8 ذو الحجہ کو حج کا دوبارہ احرام پہنا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ حج قران میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ پہنا جاتا ہے، یعنی جو حاجی بالفرض یہاں سے حج قران کی نیت سے جانا چاہے تو وہ احرام پہن کر حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ دراصل حدود حرم میں رہنے والے یا وہ مقام کہ جس مقام سے آگے بغیر احرام کے جانا منع ہوتا ہے، جس کو میقات کہتے ہیں،
تو وہ میقات کے اندر رہتے ہیں، یعنی میقات کے باہر سے کوئی جائے گا تو احرام پہننا لازم ہوگا، لیکن جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ جو شخص حج کرے گا تو وہ حج افراد ہوگا، اس میں عمرے کا احرام نہیں پہنا جاتا، بلکہ جب احرام پہنیں گے تو فقط حج کی نیت ہوگی۔ تو چونکہ ہندوستان پاکستان کے اکثر حجاج حج تمتعی کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا بھی تفصیل طریقہ عرض کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك آپ کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا تو سب سے پہلے حج کے فضائل اور برکات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جتنی زیادہ برکات، جتنے فضائل آپ سنیں گے اتنے زیادہ ذوق بڑھے گا، بے چینی بڑھے گی، بے قراری بڑھے گی، اور اتنا ہی احتیاط کا مادہ بڑھے گا، کیونکہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ فضائل اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رضا کے حصول اور نبی کریم کی سنت کے مطابق ادا کریں گے، تبھی ہمیں فضیلت ملے گی۔ تو انشاءاللہ احتیاط بڑھ جائے گی اور انسان ہر مسئلے کو سیکھے گا اور اس پر عمل کی سعادت حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک احتیاط یہ بھی حاصل ہوگی کہ انسان وہاں پر گناہوں سے بچے گا، بدنگاہی سے بچے گا، دیگر ایسے افعال جو ناراضگی رب کا سبب بن سکتے ہوں ان سے اجتناب میں بھی آسانی میسر آئے گی۔ جب حاجی کا نام فہرست میں آ جائے تو اب ضروری سامان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ چند چیزیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے قریبی کوئی حاجی ایسے ہوں جو پہلے حج کر چکے ہیں، ان کے تجربے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے۔ تو حج کے لیے ضروری سامان ہوتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ موسم کے لحاظ سے حسب ضرورت کپڑے، ایک بڑا بیگ جس میں اپنے کپڑے اور دیگر سامان سفر رکھ سکیں، پاسپورٹ، ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک چھوٹا بیگ، احرام کی 2 چادریں، بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں تولیہ والی خریدیں، انشاءاللہ عز و جل بے حد فائدہ محسوس کریں گے۔ کمر پر باندھنے کے لیے ایک بیلٹ، جائے نماز، تسبیح، قلم اور ڈائری، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر اور تکیہ، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، سیفٹی ریزر، کم از کم ایک گلاس، پلیٹ، پیالہ اور چمچہ، ہاتھ کا پنکھا اور گرمی میں پانی کی ٹھنڈی پھوار حاصل کرنے کے لیے ایک اسپریئر، بخار، نزلہ اور سر درد وغیرہ کے لیے کچھ گولیاں، ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر، خوش الہان نعت خوانوں کی کچھ کیسٹیں اور مسائل حج اور دعاؤں کے لیے حج کر موضوع پر لکھی ہوئی کوئی کتاب۔ خواتین و حضرات، ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ جب حفاظتی ٹیکہ لگوائیں گے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جاتا ہے جس کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، یہ بہت سنبھال کر رکھیے گا۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ مسلسل دوائیاں چلتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے اب گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ حاجی کیمپ جو بھی آپ کے شہر کا ہو وہاں پر آپ جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں پر موجود جو ڈاکٹر ہوگا انہیں وہ آپ دوائیاں بتائیں گے، وہ دوائیوں کو سیل پیک کر کے اس پر مہر لگائیں گے، یہی دوائیاں آپ لے جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کی دوائیاں مطلب جدہ وغیرہ پر یا چیکنگ کے دوران روکی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں، انہیں نہ لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر خواتین جو ہیں یہ کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں، کیونکہ دوران طواف رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بسا اوقات دبنے کی وجہ سے وہ چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہاتھ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور وہ مطاف میں گر جاتی ہیں، دیگر جو حاجی ہیں ان کے قدم زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز آپ نہیں لے جا سکتے ہیں، نشے کی کوئی بھی چیز نہ لے کے جائیں، حتیٰ کہ نسوار وغیرہ بھی آپ لے کر نہیں جا سکتے، ان میں ذرا احتیاط فرمائیں۔ جب آپ گھر سے روانہ ہونے لگیں تو خصوصی طور پر جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور احباب ہیں ان سے اگر کبھی آپ سے زیادتی ہو چکی ہو تو آپ ان سے معافی وغیرہ طلب کریں اور اپنے لیے دعا کروائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیریت کے ساتھ اس سفر حج پر لے کر جائے اور بخیریت و عافیت یہ تمام معاملات اپنے انجام تک پہنچیں۔ اس میں بھی یاد رکھیے کہ آپ پیسے وغیرہ، پاسپورٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ تو اپنے پاس ہی رکھیں۔ جو آپ نے بیلٹ لیا ہے، ویسے تو یاد رکھیں کہ محرم کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے،
لیکن یہ پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے، کاغذات رکھنے کے لیے، پیسے وغیرہ کی حفاظت کے لیے اگر کوئی بیلٹ احرام پر باندھ لیا جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، اس کی رعایت ملتی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ باقی تمام سامان جتنا بھی آپ کا ہے وہ جس دن آپ کی روانگی ہو اس سے پہلے ہی آپ یعنی تقریباً 7-8 گھنٹے پہلے اپنے حاجی کیمپ میں پہنچا دیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو 7-8 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوگا، وہ سب چیزیں آپ جمع کروا دیں گے، وہاں سے PIA کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گی۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پہ جانا چاہیں تب بھی آپ کم از کم اپنی فلائٹ سے 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر